عزیز ملک صاحب یہاں، جی ڈاکٹر صاحب آپ تشریف فرما ہوں تو میں بھی ایک بہت شاندار ہماری تاریخ، ہماری تہذیب اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہوئے، لیکن ایک سوال کہیں میرے دل میں بھی آ رہا ہے یہ ساری گفتگو سنتے ہوئے۔ جب بھی ہمارے ہاں دنیا میں کوئی ایجاد ہوتی ہے تو ہمارے ہاں شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ جی یہ تو ہمارے پرانے متون میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اب وہ مذہبی متون ہوں یا ہمارے ثقافتی متون ہوں، تو پھر بھی ہمیں شکر گزار تو ہونا چاہیے نا مغرب کا، کہ جو باقاعدہ ایک فلسفہ ہمیں دیتے ہیں اور پھر ہم اس فلسفے کی جڑیں کھوجتے ہوئے اپنی جڑوں تک جاتے ہیں۔ میں آج کی اس سیشن کی اگلی مقالہ نگار ہماری مہمان اعزاز ڈاکٹر سائمہ ارم، صدر نشین شعبہ اردو، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور، ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ ان کا مقالے کا عنوان ہے مابعد جدید تنقید، بنیادی مباحث۔ یہ ڈاکٹر صاحبہ تالیاں ڈاکٹر صاحبان کے لیے بنتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مظہر بہت پرانے دوست ہیں اور یہاں موجود، ہاں یہ یہ اس زمانے کے دوست ہیں جس زمانے میں ہم روحیں کٹھی تھیں، زمین پر ابھی ابھی آئے ہیں۔ اور پرانے دوست جو ہیں وہ بعض اوقات بہت ظالم بھی ہو جاتے ہیں کہ مجھے ایک ایسے سیشن میں انہوں نے گفتگو پہ آمادہ کر لیا اور ایسے وقت پہ کہ جو دونوں خطرناک ہیں۔ سیشن اس لیے کہ یہ بہت ہی سنجیدہ قسم کا اور بہت ہی عالمانہ قسم کا سیشن ہے، اور اس میں جب دیکھ رہی تھی کہ جو مجھ سے پہلے جن لوگوں نے پڑھنا ہے وہ باقاعدہ ان کا جو جسے کہتے ہیں نا کہ تن من دھن سے وہ اس موضوع کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ہم ذرا اس سے تھوڑا جو ہے اس طرح سے محبت نہیں کرتے اس موضوع سے جس طرح سے یہ جوان و نوجوان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور ان کی گفتگوؤں کے بعد اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ یہ صدر نشین بھی ہے، یعنی وہ بھی لگا دیا کہ اس پہ بھی ذرا چیک رکھو کہ یہ صدر نشین بھی ہے۔ اللہ کے بندے پھر یہی تعارف نہ کرتے ہیں۔ اپنی عزت تو ہے ہی ہے اپنے ہاتھ میں، اب اپنے ادارے کی عزت بھی ہاتھ میں آ گئی۔ تو بہرحال کچھ اپنی سی کاوش کروں گی اور کچھ بات چیت میرے بھی دل میں ہے، ذہن میں ہے، وہ آپ کے ساتھ سانجھا کروں گی اپنی بات کو۔ مجھے جو موضوع دیا گیا یا میں نے ہی اپنی آسانی کے لیے، سہولت کے لیے اس پہ اکتفا کیا، وہ تھا کہ مابعد جدید تنقید، بنیادی مباحث۔ اچھا، بنیادی مباحث پہ تو ابھی یہاں بات بہت ہی اچھے طریقے سے ہوئی، اور میں یقین مانیے کہ میں بہت ہی متاثر ہوئی ہوں، خاص طور پر خرم شہزاد خرم کی تحریریں میں نے پہلے بھی پڑھ رکھی ہیں، ان کو سنا بھی ہوا ہے، لیکن آج جس طرح سے انہوں نے ایک بہت ہی مشکل معاملے کو جس طرح سے سلجھانے کی کوشش کی، اور اس سے بھی زیادہ جو انہوں نے اس کو لنک کیا ہے اپنے ساتھ، وہ بہت ہی کمال کی ایک چیز تھی۔ یعنی میں نے اب تک جتنی بھی بحثیں پڑھی ہیں یا سنی ہیں اپنے محدود مطالعے میں نے اتنے اچھے طریقے سے، اتنا جسے کہتے ہیں نا کہ لنک قسم کی گفتگو میں نے نہیں سنی ہے آج تک۔ خرم کو بہت بہت مبارکباد۔ شکلین آپ ناراض مت ہو جائیے گا کیونکہ آپ کا تھیسس پورا ہے۔ تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مابعد جدید تنقید جسے ہم کہتے ہیں،
اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو اس سے پہلے کی تنقید کو سمجھنا پڑے گا، اور اس تنقید کو سمجھنے کے لیے اس سے بھی پہلے کی تنقید کو سمجھنا پڑے گا، اور یوں چلتے 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 ہم اس دور میں جا پہنچیں گے جہاں ہمیں ڈاکٹر صاحب لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی تو لازمی ہے، اور اگر ہم اس دور میں نہیں پہنچیں گے تو پھر اس کو ہم لنک نہیں کر سکتے ہیں آج کے دور کے ساتھ۔ اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک اور بات ضمناً میں عرض کیے دیتی ہوں کہ یہ میں مبارکباد دیتی ہوں عامر سہیل صاحب کے اسٹوڈنٹس کو بھی، کہ اتنے مشکل موضوع پہ اتنی گفتگو کا سننا حوصلے سے اور اس کو سمجھنا اور اس کو داد دینا، یہ آپ ہی کا خاصہ ہے۔ یہ بھی میں نے کہیں اور نہیں دیکھا، اپنے لیے بھی تعلیم دیا، اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ اس خطے میں ملتان ہے، بہاولپور ہے، یہاں سے بہت اس طرح کے ذہن سامنے آتے ہیں جو اس طرح کی بحثوں پہ بڑی سنجیدگی سے غور کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ جو آپ کہہ رہے تھے اس میں آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت شاندار بات ہے، اس طرح کے مباحث پہ گفتگویں ہوتی رہنی چاہیے، اور وہ یہاں کے لوگ جو ہیں میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال لیکن عام طور پر اردو کے جو نقاد ہیں یا اردو تنقید کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں یا اردو ادب کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، اگر ان کی کوئی مجبوری نہ ہو تو وہ اس قسم کے مباحث کو پسند نہیں کرتے، اور مباحث کو پسند نہ کرنے کی کئی وجوہات ہیں، اس میں وہ اتنے کچھ غلط بھی نہیں ہے۔ ایک بہت جو بنیادی مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو اصطلاحات کا استعمال ہے، ظاہر ہے کہ وہ اصطلاحات پیشہ وراں کی طرح کی اصطلاحات ہیں، اور جو لوگ تو ان مباحث سے جڑے ہوئے ہیں وہ تو بار بار ان پہ گفتگو کر کے ان کے معنی تک یا ایک سانجھے معنی تک کہہ لیجئے کہ پہنچ چکے ہوتے ہیں، لیکن جو کوئی نوآموز ہے، نوباردان بساط ہوائے دل ہیں جو، ان کے لیے بالکل ہی اجنبی جگہ ہو جاتی ہے۔ اب چاہے وہ مغرب سے درآمد شدہ اصطلاحات کا اسی طرح سے بین ہی ان کا استعمال ہو، یا ان اصطلاحات کا ایک غیر متفقہ معذرت کے ساتھ خود ساختہ ترجمہ کر کے اس کو رائج کرنے کی کوشش ہو، جیسے یہاں آپ نے بھی ذکر کیا کہ آپ نے خود ایک وضع کرنے کی کوشش کی ہے ایک اصطلاح کو، چاہے وہ ہو، یا ان اصطلاحات کی طرف ہم چلے جائیں جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب کے ہم گفتگو میں سن رہے تھے کہ جو پہلے سے ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن چونکہ 1947 کے بعد سے خاص طور پر، اور اس سے بھی پہلے میں سیاسی معاملات میں نہیں جاؤں گی، مگر باوجود وہ زبان ہمارے لیے اجنبی کر دی گئی یا ہوتی چلی گئی آہستہ آہستہ، حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ اصطلاحات موجود تھی۔ تو مطلب جب آپ ویاکرن کی بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں کچھ اور ویاکرن آ رہا تھا جو کسی بھی نوجوان کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ تو وہ جو معنی، یہاں بہت سی بحثیں جو ہو رہی ہیں کہ معنی کی ترسیل میں جو رکاوٹ ہو جاتی ہے، چاہے وہ ہو، مسئلہ یہ ہے کہ وہ اصطلاحات ہمارے لیے نہایت نامانوس ہیں۔ یہاں سے سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کسی ایسی زبان میں جو کہ کبھی ہمارے لیے بہت مانوس تھی اصطلاحات موجود تھیں، تو نئی وضع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہی کو رائج ہم نے کیوں نہیں کر دیا؟ اور اگر نہیں تو جب ہمارے پاس ایک پورا ایک ادارہ، بہت سے ادارے ایسے موجود ہیں، تالیف و ترجمہ کے ہیں، اصطلاح سازی کے ہیں، تو اس وقت ہم نے یہ مشترکہ طور پہ کوشش کیوں نہیں کی کہ ایسے نئے علوم یا پرانے علوم کی نئی تعبیرات جو دنیا بھر میں ہو رہی ہیں ان کو ہم اپنی زبان میں، جسے آپ اصلیت، سادگی اور جوش کے ساتھ تعبیر کے ساتھ ملا رہے تھے، انہی خصوصیات کے ساتھ ان کو اردو زبان میں اس طرح سے لے آئیں کہ وہ ہمیں مانوس لگنے لگے۔ دیکھیے، اگر ایک لفظ میرے لیے کبھی مانوس ہے ہی نہیں تو میں کتنی بھی کوشش کر لوں، میری اس سے جڑت ممکن نہیں ہے، میری اس سے جڑت ہو نہیں سکتی، اور جب میری اس سے جڑت ممکن نہیں ہوگی، جب معنی کی ترسیل میں میرے لیے ہمیشہ ایک مسئلہ درپیش رہے گا، تو وہ کبھی بھی میرے روزمرہ کے ڈسکورس کا حصہ نہیں بن سکے گا وہ لفظ یا وہ اصطلاح، اور کبھی بھی میں اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے اپنی سوسائٹی میں اس کو رائج نہیں کر سکتی۔
تو یہ سب سے پہلے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر اردو میں ہمیں ایسے مباحث کو فروغ دینا ہے تو اس کے لیے یا تو اصطلاح سازی کی جائے اور متفقہ کی جائے، ایک جس کے لیے ادارے ذمہ دار ہیں. کوئی ادارہ اس کی ذمہ داری لے سکتا ہے کہ جو بیٹھ کے اہل علم ساتھ بیٹھیں، جو فلسفے کو سمجھتے ہیں وہ ساتھ بیٹھیں اور رائج کریں، ایک متفقہ اصطلاحات متفقہ تراجم کے ذریعے سے رائج کریں. اچھا، اب یہ تراجم کی بات، ترجمے کی میں نے بات کی. ترجمے میں ابھی جیسے ساری باتیں ہو رہی تھیں معنی کی تفسیر کے بارے میں، تو ترجمے کے بارے میں ایک کتاب 1975 میں چھپی تھی، آفٹر بیبل. جارج اسٹینبرگ میرا حال اس کا نام تھا، جارج اسٹینر. آفٹر بیبل کتاب چھپی تھی 1975 میں. جارج اسٹینر اس کے رائٹر تھے، اور وہ بہت ہی کنٹروورشل کتاب تھی ترجمے کے مباحث کو لے کے. ٹاور آف بیبل ہم سب جانتے ہیں کہ جس سے زبانوں کی پیدائش سے پہلے، جسے کہتے ہیں بابل و نینوا کے علاقے میں جب انسانی تہذیب کا آغاز ہونے کو تھا، اس وقت میں ایک ٹاور آف بیبل کی ایک متھ ملتی ہے کہ جس میں سب بے زبان تھے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ زبانیں جو ہیں وہ کریٹ ہونا شروع ہوئی. اس سے پہلے جو کمیونیکیشن آسان ہے، سب ایک ہی طرح کی زبان بولتے تھے. اچھا، ٹاور آف بیبل سے اس نے یہ لفظ یہ اپنا عنوان لیا، آفٹر بیبل، اور اس نے ایک جو تراجم میں زبانوں کا دا بیبل پرابلم جسے کہتے ہیں، اس کو اس نے ایڈریس کیا. اب یہ دا بیبل پرابلم ہے کیا؟ اس کا ماننا یہ تھا کہ زبانیں ایک سے دوسری زبان مختلف کیوں ہوئی، یہ اس کا سوال تھا اس کتاب میں. اور بڑا مزے کا اس نے اس میں جواب دیا. میں اس تفصیلات میں نہیں چاہتی، لیکن صرف تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ کروں گی. اس نے بڑا مزے کا جواب دیا، جس سے بہت ہی کنٹروورشل بحثیں شروع ہوئی اور وہ اب تک جاری ہیں. اس نے کہا کہ ایک زبان دوسری زبان سے مختلف اس لیے ہوئی کیونکہ ایک زبان کے بولنے والے جب دوسری زبان کے بولنے والے کوئی اور لفظ بولتے تھے تو وہ معنی کے ابلاغ میں رکاوٹ چاہتے تھے. یہ بالکل الگ بات ہے. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زبانیں شاید زیادہ اس لیے ہوئی کہ معنی کی ترسیب میں اضافہ ہو، لیکن وہ کہتا ہے کہ جب ایک زبان سے دوسری زبان والے اپنے آپ کو مختلف کرتے تھے تو وہ بنیادی طور پر یہ چاہتے تھے کہ پہلی زبان والے ہماری زبان کو نہ سمجھ سکیں. ٹھیک ہے، اس کو میں بہت ہی آسان انداز میں بتانے کی کوشش کرتی ہوں. ہم سب نے اپنے بچپن میں یا اپنے ارد گرد فے کی بولی مثلاً بولی ہوگی، جس میں ہم نے خود ہی سے یہ طے کر لیا، ایک گروپ آف پیپل نے، کہ ہم ہر ایک لفظ کے اندر ہر حرف کے بعد فے لگا دیں گے. اور ہم نے اس پہ کمانڈ حاصل کی، اور ہم آپس میں جب گفتگو کرتے تھے تو کوئی تیسرا اس کو سمجھ نہیں پاتا. وہ بنیادی طور پر ہم کیوں کرتے تھے؟ بنیادی طور پر ہم اس لیے کرتے تھے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں، جو ہماری کمیونیکیشن ہے، اس کو کوئی اور جو ہے اس تک ابلاغ اس کا ممکن نہ ہو سکے. اس نے اس بات کو ایڈریس کیا اور اس نے یہ کہا آگے چل کے کہ اس مسئلے کی وجہ سے، اس معاملے کی وجہ سے کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ ترجمہ کرتے ہوئے ایک لفظ کے مقابلے میں بالکل اسی کے معنی کا دوسرا لفظ کسی اور زبان سے لایا جا سکے. اب یہ وہ مسئلہ ہے جس پہ کہہ لیجئے کہ کسی حد تک جدیدیت کے مباحث میں بھی کچھ مباحث اس پہ بنیاد رکھتے ہیں، اور اس سے آگے چل کے مابعد جدیدیت میں تو بالکل ہی جس پہ ابھی خرم نے بہت اچھی گفتگو کی کہ متن کی کثیر المتنی ہونا یا کثیر المعانی ہونا، یا مصنف کی موت کا مسئلہ، یا قاری اساس تنقید جسے ہم کہتے ہیں. بلکہ ابھی اب صبح جب ہم آ رہے تھے ڈاکٹر صاحب، قاری اساس تنقید کی جب ہم بات کر رہے تھے کہ برادری کا بھی ہوتا تو قرار آ جائے گا. تو اور ابھی مجھے واقعہ یاد آ گیا اس بات میں، ہمارے دوست نے مجھے نظر نہیں آ رہے، وہ پروین شاکر کا شعر ہے نا کہ برابری کا بھی ہوتا تو قرار آ جاتا، تو کسی نے اس کو لکھا کہ برادری کا بھی ہوتا تو قرار آ جاتا.
تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہے قاری احساس تنقید کہ بات اس سے سمجھ لی ہے. بہرحال تو یہ وہ یعنی ترجمے کو لے کر بھی یہ مسائل ہیں، اور جس پہ ہماری جدید تنقید جو ہے وہ، یا مابعد جدید تنقید کے بھی کچھ مباحث، جس میں لا تشکیل، معنی کی ترسیل کا نہ ہونا، معنی کے متن کے معنی میں التوا کا مسئلہ، یا اس قسم کے جو بھی ہم باتیں کرتے ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اچھا، ایک اور چیز بھی ہے. صرف جدیدیت یا مابعد جدید تنقید صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم ساختیات پہ بات کریں یا بس ساختیات پہ بات کریں. تاریخیت اور نو تاریخیت بھی اسی کا حصہ ہے، اکتشافی تنقید بھی اسی کا حصہ ہے. اسی طرح سے یعنی کہہ لیجیے کہ تانیسی تنقید، تانیسیت کی مباحث پہ جو ہم بات کرتے ہیں، اور خاص طور پر زبان کو لے کے، زبان جب پاور کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے تو زبان کو لے کر کہ وہ کس طرح سے پاور کا ٹول بنتی ہے، اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، تو وہ بھی ظاہر ہے کہ مابعد جدید تنقید کا ایک حصہ بنتے ہیں. تو بہت سی ایسی فلسفیانہ توضیحات ہیں جن پر مابعد جدید تنقید جو ہے وہ اپنی بنیاد رکھتی ہے. پھر اسی طرح سے صرف لٹریچر میں نہیں، عام زندگی کی گفت و شنید سے لے کر کسی بھی جسے کہتے ہیں آرٹیفیکٹ، اس تک جانے میں ہمیں مابعد جدید تنقید کی طرف جانا بعض اوقات پڑ سکتا ہے. بنیادی طور پر کیا ہے مابعد جدید تنقید جو ہے وہ بہت ہی بنیادی، سکرین نے مجھے صبح صبح بتایا تھا کہ بہت بنیادی جو ہے بات مابعد جدید کی، وہ لامرکزیت ہے. یہ آپ نے مجھے بتایا. تو لامرکزیت کا مطلب معذرت کے ساتھ ایمپٹینس نہیں ہے. لامرکزیت کا مطلب ہے کسی ایک مرکز کو نہ ماننا. جدیدیت یہ کہتی ہے مثلاً کہ ایک مرکز ہے یا ایک ٹروتھ ہے، ایک ایبسولوٹ ٹروتھ ہے، اور اس کے سب ایک ایبسولوٹ نیریٹو ہے، اور جتنے بھی سب نیریٹوز ہیں وہ چلتے چلتے اس ایبسولوٹ نیریٹو کا حصہ بنیں گے. مابعد جدیدیت اس کو نہیں مانتی ہے. وہ کہتی ہے کہ ہر نیریٹو ایبسولوٹ نیریٹو ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور بہت سے ایبسولوٹ نیریٹوز مل کے ایک نیریٹو بنا بھی سکتے ہیں، نہیں بھی بنا سکتے ہیں. اس میں پوری یعنی کہ بحثیں ہیں. مگر بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات ہے لامرکزیت، یا اس کو کہہ لیجئے کیوس. اچھا، کیوس عام طور پہ اگر میں اس کو آسان لفظوں میں بیان کرنا چاہوں، اگر اس کے لیے کوئی اصطلاح موجود ہے رائج مجھے بتا دیجئے، ورنہ میں تو اسے انتشار ہی کہوں گی. انتشار کبھی بھی پسندیدہ ہمیں نہیں لگتا، بے ترتیبی ہمیں اس لگتی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے. اگر آپ نے ایک فلم، ایک نیٹ فلکس کا سیریز تھا، بہت مشہور ہوا تھا، گیم آف تھرونز، وہ دیکھا ہو تو اس میں بہت سے عناصر ہیں مابعد جدید یہ مطلب پوسٹ ماڈرن، مجھے وہ سیریز لگتی ہے، وہ سیزن اس کے لگتے ہیں. مثلا اس میں ایک جگہ پہ لٹل فنگر بیلش کہتا ہے کیاس ہے، مطلب سب مارے جا رہے ہیں، کنگڈم برباد ہو رہی ہے، لوگ ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر سے حملہ ہو رہا ہے، ادھر سے حملہ ہو رہا ہے، یعنی گویا ہماری اس وقت کی جو صورتحال ہے کچھ ویسی ہی صورتحال. تو وہ کہتا ہے کہ کیوس ہے، اور کیوس میں سب لوگ جو ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے کہ کیوس ہے، اور کیوس میں بہت سب لوگ مارے جاتے ہیں، سب کا نقصان ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے chaos is not a pit, chaos is a ladder. یعنی یہ گڑھا نہیں ہے chaos، یہ سیڑھی ہے. تو پوسٹ ماڈرنزم chaos کو سیڑھی بناتے ہیں. اور وہ کیسے؟ جس کے لیے آپ اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو جو نازیوں نے جو کیا تھا جیوز کے ساتھ، اس دوران میں جیوز کے کچھ جیوز نے اس کیوس کو، جسے فائنل سولوشن کا نام دیا گیا تھا، اس کے اندر رہتے ہوئے اس کیوس کو اپنے لیے لیڈر بنایا تھا. اور اس کی سب سے زبردست جو عکاسی ہوئی وہ دا شینڈلرز لسٹ میں ہوئی، جو فلم بنی تھی. تو اس کو آپ دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کس طرح سے ہم کیوس کو پٹ ہونے میں اور لیڈر ہونے میں ہم اس کا فرق کر سکتے ہیں.
اسی طرح سے شکریہ، بڑی مہربانی. اسی طرح سے ما بعد جدید تنقید کسی ایک فارم مطلب فارمز کی نفی کرتی ہے. جب وہ ایبسولوٹ ٹروتھ کی نفی کرتی ہے، جب وہ مرکزیت کی نفی کرتی ہے یا اس سے آگے بڑھنا چاہتی ہے، نفی کرنا تو خیر ایک سخت لفظ ہے، اس سے آگے بڑھنا چاہتی ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ وہ ڈی فارم بھی کرنا چاہتی ہے. وہ ایک فارم سے نکل کے دوسری فارم میں بھی جانا چاہتی ہے. مثال کے طور پر پھر میں ایک فلم کا حوالہ دوں گی کہ آپ دیکھیے کہ پلپ فکشن بہت مشہور ہوئی تھی، یہ فلم بھی ناول تھا بنیادی طور پر. یہ اس میں بھی ایک یعنی فارم کی نفی کی گئی تھی کہ جس طرح سے کہا گیا کہ ناول ایسا ہونا چاہیے، ناول ویسا نہیں لکھا گیا. اور اس کی اردو میں اگر آپ مثال دیکھیں فوری طور پہ جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ مرزا اطہر بیگ کے ناولوں کی آ رہی ہے. مرزا اطہر بیگ کا پہلا ناول تو چھوڑ دیجیے، وہ تو اور طرح کا تھا، لیکن ان کا جو دوسرا ناول تھا 0 سے 1، اس میں اور خاص طور پر جو اب ان کا حسن کی صورتحال میں بھی ہمیں یہ طریقہ کار نظر آتا ہے. لیکن سب سے زیادہ جو مجھے لگتا ہے کہ پوسٹ ماڈرن تھیوری کے قریب ترین، یعنی جس پر پوسٹ ماڈرن تھیوری کا اطلاق ہو سکتا ہے، وہ ان کا اب جو بالکل حالیہ ناول تھا خفیف مخفی کی آپ بیتی. اس میں انہوں نے جس طرح سے فارم کے ساتھ کھلواڑ کیا، یا انہوں نے جس طرح سے زبان کے ساتھ، یعنی ایک جملے کو 10 دفعہ پڑھنا پڑتا ہے، پھر واپس جا کے پڑھنا پڑتا ہے، پھر واپس جا کے پڑھنا پڑتا ہے. اور مجھ سے کسی طالب علم نے کہا کہ جی میں نے وہ ناول پڑھ لیا ہے اور میں نے اس پہ تھیسس لکھنا ہے. تو میں نے کہا اگر تم نے واقعی وہ ناول پڑھ لیا ہے تو میں بغیر تھیسس لکھے تمہیں ڈگری دینے کی سفارش کرتی ہوں. تھیسس ہو گیا اگر تم نے اس کو پڑھ لیا ہے تو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. تو کئی مطلب بہت سی باتیں ہیں جو میں رینڈملی میں بھی ما بعد جدید تنقید پر ما بعد جدید تقریر فرما رہی ہوں. یہ بہت سی باتیں ہیں جو ذہن میں آ رہی ہیں، مگر مجھے لگ رہا ہے کہ وقت بھی کم ہے. ویسے تو ہمارے صدر مملکت بھی یعنی صدر محفل بھی اٹھ کے جا چکے ہیں لیکن نیکسٹ مکالہ نگار ہے. میرا خیال ہے میں اپنی بات کا اختتام یہیں پہ کرتی ہوں. میں نے بہت کچھ لکھا ہوا تھا، یہ نہ سمجھیے گا کہ مجھے آتا کچھ نہیں ہے، اس لیے میرے بند کرتے بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر سائمہ ارم صاحبہ. اور سچ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ بہت سارے مسائل کا شکار تھیں، وہ آنا بھی چاہ رہی تھیں، اور ان کی سسٹر کا بھی ایک آپریشن بھی تھا، رات لیٹ دیر گئے تک وہ وہاں سے فارغ ہوئی اور وہاں سے آئیں، اور آرام کا بھی انہیں موقع نہیں ملا. اور سب سے بڑی بات میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی اپنے بہت پڑھے لکھے شاگرد کے ساتھ سیشن میں بات کرنے سے پہلے مشورہ نہیں کرنا چاہیے. تو ہماری اس محفل کو، اس سیشن کو بہت زیادہ معتبر کیا ہمارے کچھ دوست تشریف لائے، اور ہم سب کے محبوب، میرے آپ کے، میرے تو بہرحال ہیں، رانا محبوب اختر، اور اچھا ملتان سے کچھ لوگوں سے مجھے محبت ہے خواہ، تو ان میں شاکر صاحب ہیں، ان میں رضی ہیں، علی ہیں. اچھا خواہ اس لیے کہ محبت کے لیے کسی جواز کا ہونا ضروری نہیں ہے. اب مجھ سے آپ پوچھیں گے کہ کیوں ہے محبت شاکر سے یا علی سے، میں یہی کہہ سکوں گا کہ یار اس کے بے ترتیب بال مجھے اچھے لگتے ہیں، اس کے علاوہ میں تو محبت کے لیے جواز کا ہونا ضروری ہے. تو میں ان سب دوستوں کا، ڈاکٹر الطاف یوسف زئی ہزارہ یونیورسٹی مانسیرہ سے تشریف لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جی میں بلا رہا ہوں. جی